جی ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان ارائیں حسب روایت میں نصیر صاحب کے ساتھ اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ہمارا آج کا عنوان بہت ہی یونیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صوبائیت کو ہوا دیتے ہیں، جو اپنی قوم کے بزرگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، جو ذہنی سطح پہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اسلام جو ہے وہ بعد کی چیز ہے، صوبائیت پہلے کی چیز ہے۔ وہ صوبائیت کو جو ہے وہ پوری سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی جگہ ملے تو پھر وہ اسلام کو رکھتے ہیں۔ شاید آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں، اگر نہیں سمجھے تو ہمارے آج کے عنوان کا جو موضوع ہے وہ ہے کچھ ایسے دوست جو حضرت محمد بن قاسم کو سندھ کا لٹیرا کہتے ہیں۔ توبہ استغفار، میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ بطور مسلمان وہ ایک مجاہد تھے، جہاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک بیٹی، ایک بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کو بھیجا گیا تھا۔ بے شک کہ آج فلسطین میں ہماری ہزاروں لاکھوں مائیں بہنیں پکار رہی ہیں ہمیں، ہمارے بالکل بغل میں کشمیر میں ہماری لاکھوں بہنیں پکار رہی ہیں۔ ہمارے فیس بک، سوشل میڈیا کے شہید اور غازی اور جناب بڑے بڑے سپہ سالار جو اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو، ان کی مدد کرنا جو ہے، باتوں باتوں میں ان کی مدد کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ جناب وہ وہاں پہ ایٹم بم مار دے، لیکن وہ اپنے گھر کے کچن تک نہیں جاتے، ایک گلاس پانی تک نہیں خود پیتے، تنقید ضرور کرتے ہیں۔ ہم اس پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں، پچھلے چند دن پہلے ہم ایک پروگرام تنقید پہ، لیگ پولنگ پہ کر چکے ہیں۔ تو دوستو، اسی معاملات پہ، اسی گفتگو پہ، اسی موضوع پہ ہم آج گفتگو کریں گے میں نصیر صاحب سے کہ وہ کون بدبخت ہیں جو حضرت محمد بن قاسم کو لٹیرا کہتے ہیں، جن کے لیے اسلام بعد کی بات ہے اور کافر وہ پہلے تو ملتے ہیں اور خیالات سے روشناس ہوتے ہیں۔ میں نصیر صاحب سے، میر صاحب، السلام علیکم۔ جی سر، جیسا کہ آپ نے سنا، کچھ ایسے کم ظرف لوگ ہیں جو محمد بن قاسم کو سندھ کا لٹیرا کہتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا تبصرہ کریں گے ان کی سوچ پہ؟ میاں صاحب، ایک تو آپ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی راگ جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں کہ وہ بس الفاظ تو نہیں ہوتے، کیا بیان کیا جائے۔ یہ سوشل میڈیا نے، واٹس ایپ نے، فیس بک نے جہاں پہ فاصلے سمیٹ دیے ہیں وہاں بے شمار پیچیدگیاں بھی پیدا کی ہیں۔ ایسے آدمی کے جن کو گھر میں دوسری دفعہ سالہ نہیں ملتا، جن کا کبھی نام نہیں سنا جاتا، وہ سوشل میڈیا پہ جناب ایسی واہیات بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ وہ سامنے ہو تو وہ یا خود مار جو یا ان کو مار۔ یہ ابھی پچھلے دنوں رمضان المبارک میں اصل میں یہ پوری ہسٹری، پوری تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں، پڑھتے کچھ ہے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ محمد بن قاسم کو لٹیرا 1400 یا 14,000 لڑکیوں کو جناب وہ ان کی عزتیں لوٹی، اور محمد بن قاسم کو وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کہتے جی وہ ہیرو تھا، وہ لٹیرا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ راجہ طاہر کو؟ راجہ طاہر کو
راجہ داہر کو ہیرو اور محمد بن قاسم کو لٹیرا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب وہ عرب سے لوٹنے کے لیے آیا تھا. یار یہ 1450 سال یا 1400 سال 1450 سال 92 ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا, سندھ فتح کیا, پھر 2 سال یا 3 سال سندھ میں رہا, اونچی شریف تک سارے جگہ فتح کرتا کرتا ہے, پھر پیچھے جو ہے وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو اس وقت تو ان کو یاد نہیں تھا, تو نکل گئے. پھر اس سے پہلے تو اب کچھ نہیں کہا. اب یہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے یا یہ فاصلے سمٹے ہیں تو جناب وہ ایسے طریقے کو توڑ مروڑ رہے ہیں. میری تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کا ہیرو ہے. کبھی کسی نے پڑھا کہ وہ راجہ داہر جو تھا وہ ہیرو تھا؟ نہیں, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سندھ میں موجود ہندو برادری جو ہے, چونکہ راجہ داہر بھی ہندو بھی تھا, راجپوت بھی تھا, اور ہندوؤں میں یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ہیں, بڑی اعلیٰ نسل کے کہہ لیں کہ یہ طبقات ہیں. ہندو برہمن جو ہیں وہ ہیں, پنڈت جو ہیں وہ ہیں. تو اس میں اگر 14,000 خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایسا کوئی کیا محمد بن قاسم نے, تو 12,000 تو ٹوٹل ان کی فوج تھی, جس میں سے 6,000 عراقی تھے اور 6,000 شامی تھے. تو یہ جو 12-14,000 کی تعداد وہ بتاتے ہیں, کیا ان کے کوئی بزرگوں نے بھی ان میں سے کوئی مس ہیپ ہوا ان کے ساتھ, ان کے خاندان کی کچھ عورتوں کے ساتھ مس ہیپ ہوا جو انہوں نے خواب میں آ کے ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, یا یہ ہندوازم کی ایک ڈس انفارمیشن ہے جو جس طرح ہندوستان میں تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی, اسی کا ایک لائن, اسی کا ایک نہیں لگتا حصہ. یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جس سے میری ٹاک ہوئی یا جو میں نے دیکھا, جو میں نے پرکھا, جو میں نے محسوس کیا, جو میرے جذبات پہ دل پہ گزری, اس میں وہ ٹوٹل مسلمان تھے, ہندو نہیں تھے اور سندھی تھے. جیسے کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں صوبائیت کی بات کی کہ جناب یہ صوبائیت کو, قومیت کو ہوا دیتے ہیں. ہم تو پہلے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اس ملک کا, پاکستان کا, اس وجہ سے. تو اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ چند دیکھ, میں کہتا ہوں کہ شاید ان کی تعداد سینکڑوں میں بھی نہ ہو, جو پوری تاریخ کا رخ بدلنا چاہتے ہیں, پوری تاریخ کو گڈمڈ کرنا چاہتے ہیں, مس گائڈ کرنا چاہتے ہیں, گمراہ کرنا چاہتے ہیں. کہ آج تک کوئی پھر میں نے کہا نا ان کو کہ جو تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو لائیں. راجہ داہر تو وہ تھا کہ جس نے اپنا اقتدار بچانے کی خاطر اپنی سلطنت کو طول دینے کے لیے اپنی سگی بہن سے شادی کی ہوئی تھی. اس کا یہ منطق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے شادی ضرور کی تھی لیکن اس نے اس کو ہاتھ تک تو نہیں لگایا. یہ دیکھیں گا کیا یہ وہ شخص اس وقت راجہ داہر کے پاس تھا؟ یہی تو بات, میں کہا پروف ہے آپ کے پاس, کوئی ہسٹری ہے تو نہیں. اس بات کو نہیں مانتے. وہ جو اپنی جو منطق ہے, وہ اپنی سوچ ہے, جو اپنے ان کے ذہن میں ہے, یا ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے یا ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے, وہی اسی پہ وہ ہٹ درم قائم رہتی ہے ان کی, اسی پہ وہ بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے پھر اب میرا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ارائیں اکابرین کو اس کا سدباب کرنا چاہیے. تو اس کا سدباب کس طرح کیا میاں صاحب؟ بات یہ ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے وہ اتنے اندھے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اپنی پوسٹ جو ہے وہ دوسروں پہ زبردستی ٹھوسنا چاہتے ہیں, اپنا پیغام دوسروں پہ زبردستی کنوے کرنا چاہتے ہیں. جو سامنے آ رہا ہے نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں, نہ اس کو دیکھتے ہیں, نہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو لائک بھی دے رہے ہیں. اب کیا بتاؤں کہ اگر کسی کے ڈیتھ کی پوسٹ لگا دیتے ہیں تو اس کو بجائے افسوس کرنے کے اس کو گڈ کو تھمس کے نشان لگا, اچھا ہو گیا, وہ لائکس کا ایسے. وہ تو ہم لوگ اپنے اکثر پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بے شمار ارسطو اور جو مفکر اور جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو ماشاءاللہ سارے جو ہیں وہ ڈبل ایم اے سے نیچے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے اس کی, چاہے اس نے کبھی اسکول کا منہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لیکن انہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اسلام میں, مذہب میں. اگر وہ کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور ان سے وہ حدیث کا حوالہ پوچھا جائے تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا, اگر دیتے ہیں تو وہ بھی غلط دیتے ہیں. اس کو چھوڑیں آپ,
ہم لوگ یہ میری آپ سے یہ گزارش ہے، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جو محمد بن قاسم کا برِ صغیر پاک و ہند میں آنا اور اس کا جو ہے وہ انسانیت کا پھیلانا، اسلام کا پھیلانا، یہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق دینا، خواتین کو جو گری ہوئی تھی پستی میں ان کو نکال کے ان کو عزت والا مقام دینا، اس کو بحال کرنے کے لیے اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والے لوگوں کا سدباب کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ارائی فیملی، ہمارا تعلق محمد بن قاسم کے ساتھ، شامی فوج کے ساتھ آئے اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا سبب بننے والے بھی ارائی ہیں۔ جب محمد بن قاسم 3 سال کے بعد واپس گیا، ان کو معزول کر دیا گیا، تو یہاں کے جو وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ تو ہو چکے تھے، لیکن جو ہندو تھے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کی مورتیاں بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ ہسٹری ہے، آپ پڑھ لیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارائیوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ چند ایک اسے 10 15 20 50، میں نہیں سمجھتا کہ وہ 100 کا فگر بھی پار کرتے ہوں ایسے، ان کو منہ توڑ جواب دیں اور ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں کہ وہ کیا تھے۔ آپ آج بھی وہی ہیں کہ وہ راجہ دہر کو ہیرو اور محمد بن قاسم کو لٹیرا۔ اصل ان کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ وہ ہندوانہ ذہنیت جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہ 1000 سال کم و بیش مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں نے وہاں پہ ہندو قوم کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اگر وہ ظلم و تشدد پہ آتے حکمران تو وہ پورا ہندوستان کو مسلمان کر لیتے، اگر وہ تلوار کے زور پہ آتے تو وہ تو اسلام کے زور پہ آئے، محبت کے زور پہ آئے، اخوت کے زور پہ آئے، توحید کے زور پہ آئے، دلوں میں گھر کیے اور انہوں نے زبردستی کسی کو مسلمان نہ کیا۔ اسی طرح سندھ میں بھی جب حضرت محمد بن قاسم تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو انہوں نے پیار سے، محبت سے، توحید سے جو ہے لوگوں کے دل جیتے اور ان کو بستی میں گرے ہوئے لوگوں کو زمین سے نکال کے زمین کی گہرائیوں سے نکال کے ان کو ان کے مقام پہ پہنچایا۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو عزت دی، عورت کو عزت دی، عورت کو اس کا مقام بتایا۔ آج اسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے حضرت محمد بن قاسم کو تنقید کرتے ہوئے کاش وہ کبھی اپنی ماؤں بہنوں سے پوچھیں کہ وہ ہندو کے جبر سے ان کو کس طرح نکالا گیا۔ تو دوستو، اس پہ ہم پھر کبھی 1-2-4 اور نشستیں کریں گے۔ آج کے لیے مہر صاحب سے کوئی پیغام سنتے ہیں؟ جی، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ کی بات میں نے کاٹ دی۔ میرا پوری برادری کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت ارائی یہ میسج ہے، جو بھی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ہے، اس طرح کو جو بھی پوسٹ نظر آئے، جو بھی کرے، کم از کم ان کو پوچھے تو صحیح نا، اپنا دینی مذہبی اور قومی فریضہ ادا کریں، ان کو پوچھے کہ آپ کس بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں، کیوں طریقوں کو ڈھونڈ کر رہے ہیں، کیوں گمراہ کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس پروف ہے تو لائیں۔ اور ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے، اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، اپنے محمد بن قاسم جس کی وجہ سے ہندوستان اسلام کی شمع سے روشن ہوا، جس کی وجہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، محمد بن قاسم۔ اور مزے کی بات ہے کہ 10 رمضان المبارک، اور یہ رمضان المبارک میں یہ اس پوسٹ کے بعد یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملا کہ جناب وہ راجہ دہر کی تصویر کے ساتھ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں اور قاسم کو لٹیرا کہہ رہے ہیں۔ تو کم از کم بحیثیت قوم میرا ایک پیغام
نامہ ایک میسج ہے ایک ارائمی اور مسلمان ہونے کے حوالے سے کہ ان کو ان کا دفاع کرے، ان کو منہ توڑ جواب دیں، ورنہ نہیں تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا ان کے پراپوگنڈے کا اثر قبول کریں گی اور واقعی ہم اپنی تاریخ بھول جائیں گے، اور یہ پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایک اور پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔